دوستو، اردو ادب کے آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اردو ادب کا خاکہ نمبر 2۔ اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں دکنی ہند میں اردو ادب کی ابتدا پر، تو آج ہم بات کریں گے شمالی ہند میں اردو ادب کی ابتدا پر، جس کا زمانہ 1050 عیسوی سے 1707 عیسوی تک کا بتایا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو نام ہم کو نظر آتا ہے وہ ہے مسعود سعد سلمان کا، جن کا زمانہ 1074 سے 1121 تک کا مانا جاتا ہے۔ یہ لاہور کے رہنے والے تھے اور ہندوی کے پہلے شاعر مانے جاتے ہیں، لیکن ان کا دیوان ابھی تک دستیاب نہیں ہو سکا ہے، اور اگر یہ مل جاتا تو بہت سی لسانی گتھیاں بھی سلجھ جاتی۔ اس کے بعد ایک نام جس سے ہم سب بخوب ہی واقف ہیں، اور وہ ہے نام امیر خسرو کا، جو 1253 سے 1325 تک کا زمانے میں تھے۔ ان کا اصلی نام ابو الحسن یمن الدین تھا۔ امیر خسرو بنیادی طور پر فارسی کے شاعر ہیں اور 99 تصانیف کے مالک سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا جو اردو کلام ملتا ہے اس میں اب تک اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں کہ اب وہ مستند نہیں مانا جا سکتا، یعنی ہر ایک نے اپنے لحاظ سے اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کی ہے۔ ان کے کلام کو دیکھ کر دو باتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ اب یہ زبان، یعنی جس میں شاعری وہ کر رہے تھے، قدیم اپبھرنش کے دائرے سے باہر نکل چکی تھی، اور دوسری یہ کہ اب وہ دھل منچ کر شاعری کے قابل ہو چکی تھی، یعنی وہ زبان اب دھیرے دھیرے پالش ہو رہی تھی۔ فارسی کے علاوہ انہوں نے بہت سے دوہے، مقرنیاں، پہیلیاں بھی لکھی ہیں۔ ایک نظم خالق باری کو بھی ان کی تصنیف مانا جاتا ہے، جو دراصل ایک لغت ہے جس میں عربی اور فارسی کے ہندوی مترادف و معنی نظم میں بیان کیے گئے ہیں، تو خالق باری ان کی سب سے اہم تصنیف مانی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے ویڈیو کے آخر میں کچھ سوالات بھی دیے ہوئے ہیں، تو ویڈیو کو آپ لوگ غور سے دیکھیے اور سنیے تاکہ سوال کے جواب آسانی سے دے سکیں۔ اس کے بعد ہے حکیم یوسفی کا نام۔ ان کا زمانہ سکندر لودھی کے عہد اور ہمایوں کے دور تک کا بتایا جاتا ہے۔ ایک کتاب در لغات ہندی تصنیف کی، جس میں مختلف اشیاء اور دواؤں کے فارسی ناموں کے اردو مترادفات قلم بند کیے گئے ہیں۔ یہ منظوم رسالہ خالق باری کی طرز پر طلباء کے فائدے کے لیے لکھا گیا تھا۔ چونکہ وہ حکیم تھے تو انہوں نے یہ کیا۔ اس کے بعد ہے نام بہرام سقا بخاری کا، فارسی اور ترکی کا صاحب دیوان شاعر تھا۔ یہ رواج زمانہ کے مطابق ریختہ میں بھی داد سخن دیتا ہے۔ بہرام کے ریختہ میں بجز حیات اور مجموعی مزاج فارسی کا ہے، لیکن ردیف و قافیہ اردو کا ہے۔ اس کے بعد افضل پانی پتی نے بکٹ کہانی یعنی 12 ماسہ کی روایت میں لکھی ہے۔ جو زبان اس میں استعمال ہوئی ہے وہ دکنی اردو کے مقابلے زیادہ صاف اور منجھی ہوئی ہے۔ تو بکٹ کہانی میں جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ زیادہ صاف اور پالشڈ ہے۔ فارسی اور اردو کی آمیزش موجود ہے، لیکن اردو نے غالب رنگ اختیار کیا ہے۔ اس کی زبان و بیان کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں مختلف بولیوں کے اثرات نے مل جل کر اپنی ایک انفرادی شکل بنا لی ہے۔ تو اس میں زبان کے ساتھ ساتھ جو بولیاں تھیں علاقائی، ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ پھر نام ہے میر عبد الواسع بانسری کا۔ ایک بزرگ تھے اور غریب اللغات کے مصنف ہیں، اور اردو زبان کی یہ پہلی لغت سمجھی جاتی ہے۔ پھر مولانا شیخ عبداللہ انصاری فقہائے ہندی کے نام سے ایک رسالہ لکھا، جس میں اسلامی مسائل کا حل شعری انداز میں کیا گیا ہے۔ پھر نام ہے شیخ محبوب عالم۔ ان کی 3 تصانیف ملتی ہیں، محشر نامہ، مسائل ہندی اور درد نامہ۔ یہ ان کی کل تصانیف ہیں۔ تو دوستو، اب ہے ہمارے پاس سوال جواب کا سیکشن، جس میں سب سے پہلا سوال ہے خالق باری کس کی تصنیف ہے، در لغات ہندی کس کی تصنیف ہے،
افضل پانی پتی نے کون سی کتاب تصنیف کی ہے اور اردو کی پہلی لغت کسے مانا جاتا ہے، اور آخر میں محشر نامہ کے مصنف کون ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو ویڈیو میں ہی مل جائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور آپ اسے پڑھ کے کمنٹس باکس میں اس کے جواب مجھے بھیجیں گے۔ تو دوستو، آج کے ادب کے اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔